اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وجدان من کی بات ہارون رشید کے ساتھ۔ میرا آج کا موضوع ہے شرح صدر، اس پہ میں انشاءاللہ مختصر بات کروں گا۔ شرح صدر کہتے ہیں آسان الفاظوں میں سینے کا یا دل کا کھل جانا۔ ہم اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی تخلیق کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے کیا ہوا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا نور ہے۔ ہر چیز ہر مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نور رکھا ہوا ہے، مطلب اپنے نور سے متصف کیا ہوا ہے ہر مخلوق کو۔ انسانوں کے اندر خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کا نور موجود ہے۔ اس نور کا جو مرکز اور محور ہے وہ انسان کا قلب، دل ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب جیسے انسان اس دنیا میں چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے، مطلب جو بھی دنیاوی معاملات کرتا ہے، مطلب جو بھی اس کو اس دنیا کے ساتھ تعلق ہے، مطلب اس دنیا میں انسان سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دماغ بنایا، کان بنائے، آنکھیں بنائی، منہ بنایا۔ ٹھیک ہے نا؟ زبان اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی۔ اسی طرح دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے سننے کی، دیکھنے کی اور سمجھنے کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس دنیا کو سمجھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا، آنکھیں دیں اور کان دیے، جس سے انسان اس دنیا میں سروائیو کرتا ہے ان کا سہارا لے کے۔ اب وہ دنیا ہے، وہ عالم ہے یا وہ حقیقت جو ہم ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، ان کانوں سے نہیں سن سکتے، جس کو ہم اس دماغ سے نہیں سمجھ سکتے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دل کو بنایا۔ ٹھیک ہے؟ تو دل میں یہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے دل کو اپنے لیے بنایا ہوا ہے۔ تو جو انسان کا دل ہے یہ اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے۔ اس کا رخ اللہ تعالیٰ چینج کرتا رہتا ہے، یہ ہوتا رہتا ہے۔ اب جس بھی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا نور جاگ جائے تو اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا جو دل کی آنکھیں ہیں وہ بینا ہیں، دل کے جو کان ہیں وہ سنتے ہیں اور دل اس کو سمجھتا بھی ہے، مطلب اس کا نور جاگ رہا ہے۔ ایسا شخص اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نور میں چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نور سے سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نور سے سمجھتا ہے۔ یہ اس کی طرح نہیں ہو سکتا جو جہالت میں، جو بھی غفلت میں۔ ٹھیک ہے؟ تو آسان اس کو بھی یہ سمجھ لیں کہ اس کا جو سینہ ہے وہ کھلا ہوا ہے، یعنی کہ اس کا شرح صدر ہوا ہے۔ مطلب دل کے جو کان ہیں اگر وہ سن رہے ہیں، دل کی جو آنکھیں ہیں وہ دیکھ رہی ہیں اور دل دیکھنے اور سننے کو سمجھ رہا ہے اور حقیقت کو دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شرح صدر ہوا ہے۔ مطلب اس شخص کے اندر اللہ تعالیٰ کا نور جاگ رہا ہے اور کام کر رہا ہے، اور جو دل کی صلاحیتیں ہیں، جو دل کا جو مطلب اس کے جو فنکشن ہیں وہ فنکشنل ہیں، مطلب وہ کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کا شرح صدر ہوا ہے۔ اب وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنے اندر ظلمت میں بدل دیا ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس کا نور تاریک ہو چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے، برے مال کی وجہ سے، کفر و شرک کی وجہ سے، تکبر غرور کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ، جس بھی وجہ سے مطلب سیاہ ہو چکا ہوا ہے، تو ایسے شخص کے دل پہ، سینے پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، یہ فارغ ہو جاتا ہے، یہ بندہ گیا اپنے کام سے، چونکہ اس کے اللہ تعالیٰ نے دل پہ مہر کر دی ہے، مہر لگا دی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے، سب کچھ سنتے ہوئے یہ سمجھ نہیں پائے گا، یہ ہمیشہ برائی کے کاموں کو لیڈ کرے گا، برائی کے کاموں میں یہ آگے رہے گا، یہ کفر و شرک میں، ظلم میں، جبر میں، زیادتی میں، مار داڑ میں
दुनिया की रेस में ये आगे रहेगा। ठीक है, ये हकीकत को सामने देखते हुए सुनते हुए नहीं समझ पाएगा, चूँकि इसके दिल पे अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी है। ये गया, एक तो है जिसके दिल पे मोहर लगी, एक वो है जिसका अल्लाह ताला ने सीना खोल दिया। ठीक है, ये जो सीने का खोलना होता है ना, ये ज़्यादातर इसमें अल्लाह ताला का फ़ज़ल शामिल होता है, ये अल्लाह ताला के फ़ज़ल से खुलता है, ये आप ज़हन में रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात, अब जिसके सीने पे मोहर लग गई है ना, सीना इसका जो है शैतान ने खोल दिया है। ठीक है, इसका भी खुल गया है, लेकिन शैतान ने खोल दिया है शैतानी कामों के लिए, कुफ्र व शिरक, मारधाड़, जुल्म व ज़बरदस्ती, झूठ, मुनाफ़क़त, बुराई में लीड करना। ठीक है, ये शैतान का अलाकार है, जिसका सीना अल्लाह ने खोल दिया है, ये रहमान का अलाकार है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कैसे शख्स की तरफ, मतलब जिसके दिल पे मोहर तो नहीं है, ठीक है, लेकिन वो उसके जो अंदर उसका जो नूर है अल्लाह ताला का, वो भी स्याह और तारीक नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन सीना भी नहीं खुला हुआ, मतलब शरह सदर भी नहीं हुआ। ठीक है, तो अब इसको क्या चाहिए, ये क्या करे। ठीक है, अच्छा याद रखें, आपको एक मिसाल देता हूँ दिल की ना, आपको एक मिसाल देता हूँ कि जैसे आप देखते हैं ना, रेडियो आप सुनते हैं ना, रेडियो, आप एक रेडियो ले लें, उसको ऑन करें, वो सिग्नल उसको आते हैं स्टेशन की तरफ से। ठीक है, बहुत सारे चैनल उसमें होते हैं। अच्छा, आप जब उसको ऑन करते हैं तो उसके जो रेडियो है वो सिग्नल तो पकड़ रहा है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। कौन सा चैनल नेटवर्क कनेक्ट हुआ है पता नहीं चलता ना, क्लैरिटी नहीं आती, शोर आता है, मतलब जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो मैच नहीं हुई। तो आप क्या करते हैं, उसके ना सेटिंग का बटन लगा होता है, आप उसको घुमाते हैं, उसके रुख को चेंज करते हैं, तो उसकी जो सेटिंग हो जाती है, तो वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर जाती है, तो फिर आपको उसमें क्लैरिटी आ जाती है। जो कुछ भी वहाँ कोई गाया जा रहा है, जो कोई बात की जा रही है, वो आप उसको वाज़िया सुन लेते हैं, मतलब उसकी सेटिंग की ज़रूरत थी। अब ये वो शख्स जिसकी शरह सदर नहीं हुआ, जिसके अंदर अल्लाह ताला का नूर तो मौजूद है, लेकिन सोया हुआ जाग नहीं रहा, तो इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, इसको सेटिंग की ज़रूरत है। ठीक है, अब ये शोर में फंसा हुआ, ये शोर सुन रहा है। शोर कहते हैं कि यही जो दुनिया का मालूमता है, ये इकट्ठा करना, दुनिया की इज़्ज़त चाहना, दुनिया की शोहरत चाहना, दुनिया के देखो मर्तबा चाहना, यही मारदाड़ करना, पैसा बनाना। ठीक है, ये शोर में लगा हुआ है। ठीक है ना, अगर इसकी सेटिंग की जाए, ठीक है ना, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको अगर मैच किया जाए, तो इसकी भी शरह सदर हो जाएगा। अब सेटिंग इसकी कैसे होगी, आसान, इसको मुँह से मैं आपको समझा देता हूँ। रुख को चेंज करना, जैसे मैंने बताया ना कि दिल जो कल्ब है, ये रहमान की 2 उंगलियों में है, ये इसका रुख चेंज होता रहता है, इसको रहमान पलटता रहता है, आगे पीछे करता रहता है। तो इसका रुख चेंज करना है, मतलब आपका जो तवज्जो दुनिया की तरफ है, ठीक है, मतलब आप जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये अल्लाह ताला की जो नेमत आप गुजार रहे हैं, इसकी जो तवज्जो आपकी जो दुनिया की तरफ है, आप इस ज़िंदगी से ये दुनिया की दौलत इकट्ठी करते हैं, दुनिया की शोहरत, दुनिया का मालूमता, आप इसमें लगे हुए हैं। अब इस रुख को चेंज करना है, मतलब अपनी तवज्जो को ज़ाहिर से मोड़ के अपने अंदर, यानी कि अल्लाह की तरफ करनी है, अपने रुख को चेंज करना है, ये इसकी सेटिंग हो जाएगी, तो इसका भी शरह सदर हो जाएगा। मेहनत की ज़रूरत है। अब सेटिंग मतलब रुख चेंज करने का जो आसान है, इसका मतलब ये होता है रजू अल्लाह, यानी कि अल्लाह की तरफ रजू करना। वो मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि ज़ाहिर से रुख को मोड़ना और अपने अंदर करना, बातिन की तरफ करना। ठीक है, तो रब को इन आँखों से नहीं देखा जा सकता, रब को इन कानों से नहीं सुना जा सकता, और रब को इस दिमाग से नहीं समझा जा सकता। ये सब कुछ जो करने की जो अल्लाह ताला ने सलाहियतें रखी ना, वो दिल में रखी हैं। तो दिल ख़ास तौर पे अल्लाह ताला ने अपने लिए बनाया हुआ है। तो आप दिल में गौर करें कि क्या आपका दिल जो है वो मुर्दा तो नहीं है, या ज़िंदा तो है, लेकिन अल्लाह ताला के साथ उसका ताल्लुक़ टूटा हुआ है, कटा हुआ है। अगर मुर्दा है तो ये आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत है। ठीक है, जो मुर्दा दिल हो जाते हैं, जिन पर अल्लाह ताला मोहर लगा देता है, इनका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह फजल वाला है। ठीक है, नाउमीद नहीं होना चाहिए।
لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ دل زندہ ہے لیکن حق بات سنتے ہوئے، سچ سنتے ہوئے، حقیقت کو دیکھتے ہوئے، جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے آپ کو کوفت محسوس ہوتی ہے، آپ جان چھوڑاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ہے نا رخ وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو چینج کریں، اس کو بدلیں، اس کو رب کی طرف موڑیں، ٹھیک ہے۔ اور جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہوا ہے، جس کی شرح صدر ہوگی ہوئی ہے، وہ چیزوں کی اصل کو دیکھتا ہے، وہ حقیقت کو دیکھتا ہے، وہ دنیا میں جو بھی کام ہوتے ہیں وہ اپنی اصل کو بھی جانتا ہے، زمین و آسمان کے جو عجائب ہیں وہ بھی جانتا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے، لیکن ان آنکھوں سے نہیں، نہ ان کانوں سے، ٹھیک ہے نا، نہ اس دماغ سے سمجھتا ہے، دل سے سمجھتا ہے، دل سے دیکھتا ہے، دل سے سنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اطمینان والی زندگی یہاں گزارتا ہے، اس کو کوئی مطلب پریشانی لاحق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اسلام کے اندر ہے، وہ امن کے اندر ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ لیکن جس کو یہاں پہ اطمینان حاصل نہیں ہے، سکون حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ جو کچھ بھی حاصل کر لیا ہے اس کے باوجود بھی اگر وہ مطمئن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل زندہ تو ہے لیکن اس کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سیٹنگ کی ضرورت ہے، اس کو اپنے روح کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اس کو جو اللہ کی جو فریکوینسی ہے اللہ کے نور کی اس کے ساتھ اس کو میچ کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تو شرح صدر ہو جائے گا۔ مختصر میں نے کو بتا دیا کہ شرح صدر کہتے ہیں دل کا کھل جانا، مطلب اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے اس کا آپ کے اندر جاگ جانا، پھر آپ کا دیکھنا، سننا اور سمجھنا اللہ کے نور سے ہو، آپ کا چلنا پھرنا اللہ کے نور سے ہو، مطلب آپ کے جو دل کی آنکھیں ہیں وہ دیکھنا شروع کر دیں، دل کے جو کان ہیں وہ سننا شروع کر دیں، پھر دل ان کو سمجھنا شروع کر دیں، اس کو کہتے ہیں شرح صدر، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، آپ حقیقت کو نہیں دیکھ پاتے، معاملات کی اصل کو نہیں سمجھتے، آسمان و زمین کے عجائبات کو آپ نہیں سمجھتے، اللہ کے معاملات کو نہیں سمجھتے، آپ آخرت کیسے ہوگی آپ اس کو نہیں سمجھ پا رہے یا جانتے، ٹھیک ہے نا، جنت جہنم کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، آخرت کی حقیقت کیا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو نہیں دیکھ پاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ابھی شرح صدر نہیں ہوا، ابھی اب معاملہ فہم نہیں ہوئے، ابھی اب دانائے راز نہیں ہوئے، ابھی آپ کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی آپ نے اپنے ایمان کی تصدیق نہیں کی ہے، تو پھر آپ کو شرح صدر کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، رخ چینج کرنا ہوگا نا۔ تو دوسرا میں نے کو بتا دیا کہ جو بہترین طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو بہت بنیادی چیز ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کا ہو رزق حلال، مطلب حلال طریقے سے رزق کمائیں، ایک جو آپ کی پھر جو وہ خوراک ہے وہ جو حلال خوراک ہے وہ استعمال کریں، دوسرا ضرورت کے مطابق استعمال کریں، ٹھیک ہے نا، تیسرا اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور کریں، ٹھیک ہے نا، عبادات کریں، ذکر کریں، اللہ کا ذکر سنیں، اللہ کا ذکر کریں۔ قرآن مجید میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں آپ کے لیے بھیجی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا نور موجود ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت موجود ہے، ہدایت بھی اس سے لیں، نور بھی اس سے لیں۔ قرآن خود نور ہے، آپ کے اندر بھی نور ہے، یہ نور قرآن کا جاگ رہا ہے، اگر آپ کے اندر کا نور سو گیا تو اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے، آپ کو مزہ تو نہیں آئے گا لیکن جیسے پڑھتے جائیں گے تو آپ کے اندر کا نور بیدار ہوتا جائے گا، جیسے جیسے آپ کے اندر کا نور بیدار ہوتا جائے گا نا اس نور کی وجہ سے، یہ بڑا پاورفل نور ہے، تو آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا، آپ کو لطف آنا شروع ہو جائے گا، آپ کے اوپر حقیقتیں کھلنا شروع ہو جائیں گی، مطلب رفتہ رفتہ آپ کا جو شرح صدر ہے نا وہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو رزق حلال، حلال طریقے سے رزق کمایا ہوا، پھر حلال رزق کھانا، پھر ضرورت کے مطابق استعمال کرنا، یہ آپ کی نیگیٹو سوچوں کو کنٹرول کرتا ہے، آپ کی جو بشریتی تقاضے ہیں ان کو کمزور کرتا ہے، آپ کی یہ روح کو توانا کرتا ہے، آپ کے نور کو یہ بیدار کرتا ہے، آپ کی جو ظلمت ہے اس کو ختم کرتا ہے، مطلب آپ کی جو کثافت ہے آپ کے اندر یہ اس کو زائل کرتا ہے، آپ کی لطافت کو یہ بڑھاتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب جو رزق حلال یعنی کہ حلال رزق اور پھر حلال ذریعے سے کمایا ہوا، پھر ضرورت کے مطابق، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کے اندر لطافت پیدا کرتا ہے، آپ کی کثافت کو زائل کرتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو جو بشری لیول ہے، آپ کا جو مادی لیول ہے اس سے آپ کو یہ بلند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی خاص ریاضت بھی ہے، اس کے خاص طریقہ بھی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کیا ہوا ہے، لیکن اگر ابھی میں اس کو بتاؤں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اگر کوئی ایسا شخص جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی شرح صدر ہو جائے، مطلب وہ اپنی حقیقت کو بھی جان لے،
وہ اللہ تعالیٰ کے معاملات کو بھی سمجھے، جانے، دیکھے، آخرت کو بھی جاننے سمجھے، دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی حقیقت اس کے اوپر کھل جائے، واضح ہو جائے، اس کو اطمینان ہو جائے۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے تو ایک چھوٹی سی ایک ریاضت ہے، ایک محنت ہے، جس میں اگر وہ کر جاتا ہے تو اس کا یہ شرح صدر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بات اور بھی یاد ذہن میں رکھیے گا، ہر چیز جو بھی آپ دنیا میں چاہتے ہیں نا، جو بھی آپ دنیا میں چاہتے ہیں، جو بھی، چاہے کوئی مادی چیز ہے یا کوئی روحانی چیز ہے، ہر چیز حاصل کرنے کی ایک قربانی ہے۔ جو شخص وہ قربانی دے دے گا وہ چیز حاصل کر لے گا جس کے لیے اس نے قربانی دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی ایسا شخص جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی شرح صدر ہو جائے اور وہ ریاضت کرنے کے لیے تیار ہے، وہ ریاضت کرنا چاہتا ہے، تو میں ضرور بتاؤں گا جتنا میں جانتا ہوں، میں ضرور کراؤں گا جتنا میں جانتا ہوں، جس طریقے سے میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے، میں ضرور بتاؤں گا۔ تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ تمام دیکھنے سننے والوں کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو چلے گئے، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں۔ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو حقیقت کی گہرائی حاصل ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔